السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، خوابوں کی حقیقت کیا ہے اور ہماری زندگی میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ خواب ایک ایسی ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ جس سے ہر آدمی کو واسطہ پڑتا ہے، اور خوابوں کے حوالے سے ہم اکثر اوقات افراد اور تفرید کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے کہ خواب جو ہیں وہ کسی کو آتے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو ہر انسان کرتا ہے، تھوڑا یا زیادہ۔ البتہ خواب جو ہیں یہ کبھی تو بالکل آپ کے پاس ایک سچائی کی شکل میں سامنے آتے ہیں، اور ان میں کسی طرح کا نقص نہیں ہوتا، اور وہ ایک خبر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو الہام کی جاتی ہے، اور یہ قسم کی وحی اور الہام کی قسم ہوتی ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے خواب جو ہیں وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر عمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو، دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، کہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، جو رات آپ کو دیکھتے اور صبح کے صادق کے ساتھ وہ اس کی تعبیر آپ کے سامنے آ جاتی۔ تو اس طرح سے انبیاء علیہ السلام کے دوستوں خواب جو ہیں وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور وحی کا ایک پرتو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صالحین اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے خوابوں کی بھی حقیقت ہوتی ہے، اور ان کی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی نیک ہو، ایک غیر مسلم آدمی کو بھی خواب آیا تو اس کی بھی حقیقت ہوتی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو کے زمانے میں عزیز مصر کو خواب آیا، یا آپ کے جو جب قید خانے میں تھے تو وہاں پہ دو لوگوں نے آپ کے سامنے خواب رکھے، تو ان کی بھی ایک حقیقت تھی۔ تو دوستو، یہ آپ کے سامنے جانتے کہ میں نے حقائق رکھے ہیں کہ خواب جو ہیں اپنی جگہ پہ حقیقت ہیں اور ان کا انکار نہیں ہے، لیکن ہر آدمی جو خواب دیکھتا ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ سچا خواب ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی ذہن سازی ایسی ہوتی ہے، وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتا رہتا ہے، وہ رات کو اس کو بن کے آتی ہیں۔ تو سارے خواب سچے نہیں ہوتے، بعض خواب ان میں سے آدمی کے اپنے ظاہری احوال کے اوپر جو ہے ان کا انحصار ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس میں علماء نے بہت ساری جو ہے اس کی کنڈیشنز رکھی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کے ساتھ جو خواب جو ہے سچے ہونے کی اہمیت کا پتہ چل سکتا ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو خواب جو ہیں وہ جب سچے ہوں تو ان کی آپ دیکھ لیں کہ ایک اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس عزیز مصر کا جو بادشاہ جو تھا اس کا جو خواب تھا اس کی تعبیر بتائی، تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ایک مینجمنٹ ہوگی، اور جو آنے والا قحط تھا اس کو ٹال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا اپنے نبی کے ذریعے۔ اور اس طرح سے ہم لوگ بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنے لیے مینج کر سکتے ہیں اگر صحیح طریقے سے خواب کو اس کی تعبیر ہمارے پاس سامنے آ جاتی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر جو ہے اس کو بہرحال ٹالا نہیں جا سکتا۔ ہمیں خوابوں پہ اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے، اور خوابوں کی تعبیر کے پیچھے بہت زیادہ بھاگنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ ایک اہم سی بات ہے کہ اگر آپ کو اچھی خواب آئے تو پھر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ نکالیں کہ اللہ کرے کہ وہ جیسے خواب آپ کو آئی اللہ کرے ویسی سچی ثابت ہو جائے۔ اور اگر بری خواب آئی ہے تو اس صورت میں بھی آپ پریشان زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات نکالیں، تاکہ اگر وہ بری بات آپ کے اوپر صادق ہونے والی ہے تو اللہ اس کو ٹال لے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ صدقات سے جو تقدیر میں لکھی ہوئی بات نہ ہو تو اس کو ٹال لیتے ہیں، اس کے لیے اس مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ لہذا خوابوں کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، اور نہ ہی خوابوں کی حقیقت سے انکار ہے۔ ہاں، یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر اچھی خواب ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شکرانے کے طور پر کچھ نکال دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے لیے وہ چیز سامنے آ جائے۔ اور اگر بری چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو اس کے لیے صدقہ نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مصیبت ٹال دے۔ ایک اور بڑی اہم بات جو اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا وہ ہے خوابوں کی تعبیر پوچھنا۔ تو دوستو، کسی اہل علم سے جو کہ خوابوں کی واقعتاً تعبیر کو
اور وہ تقوی کے اعتبار سے بھی اچھا ہو اور تعبیر کو جانتا بھی ہو تو اس سے خواب پوچھا کریں. ادروائز اپنے خواب کو اپنے پاس رکھیں جیسے اور صدقہ خیرات کر لیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو خواب کی تعبیر اگر بری بھی بتا دے گا تو اس کی تعبیر پھر وہی بن جاتی ہے، اور اگر وہ اچھی تعبیر بتائے گا تو پھر بھی وہی بن جاتی ہے. تو اس لیے دوسرے بندے سے توقع نہیں کہ آپ کے بارے میں، آپ کے خواب کے بارے میں وہ کیا بات کرے. لہذا اہل علم کے علاوہ خواب کی تعبیر کسی سے نہیں پوچھنی چاہیے. امید ہے ویورز آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر مزید آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اس ٹاپک کو لے کے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں، ہم ان کو پڑھ کے آپ کو ان کے جواب دیں گے. انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.